سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسئلہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک نذرانِ عقیدت پیش کریں اور انہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے دو تین اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ اور یہاں سے شیخ مغرات در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اشعار تو بہت زیادہ ہیں، وقت کی قلت میں دو تین شعر سے بات کر لیں۔ مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ اور بہت ہی خوبصورت سے مقدات
نبی کے قدم پہ جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدم پہ جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، اور تمام اور اسیر جن کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، جن کو سرکار قیدی بنا کے مدینے میں رکھیں، اس کے تعلق شاعر کہتا ہے اسیر جن کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، اور کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، اور شور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے کئی جمعہ سے مسلسل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور ان 6 چیزوں کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج کے اس جمعہ میں نے چاہا کہ انہی 6 قسموں میں سے ایک قسم والتجار بالکذب کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، پھر انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو پھر آگے گفتگو ہوں گی۔ تجارت جب بندے مومن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس میں جھوٹ کو شامل نہیں کرتا، دھوکہ دھڑی نہیں کرتا، اپنی تجارت کو خالص رکھتا ہے، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ ایسا تاجر انبیاء کی صحبت میں ہوگا، ایسا تاجر شہداء کی صحبت میں ہوگا، ایسا تاجر صالحین کے نیک بندوں کی فہرست میں صحبت میں ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ تجارت خالص ہونی چاہیے تاکہ اس تجارت کے ذریعے سے جو آمدنی ہو وہ حلال ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک آپ کا لقمہ، آپ کا رزق وہ حلال کا نہیں ہوگا، آپ کے دل میں نوری طمانت جس کو کہتے ہیں، طمانت والی جو روشنی اور جو نور ہوتی ہے، وہ چیز آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں نہیں پائی جائے گی۔ آپ کا دل نور طمانت سے خالی ہو جائے گا اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں رزق حلال کی فضیلت کے حوالے سے۔ رزق حلال کے تعلق سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حلال کا ڈالتا ہے تو اس ایک لقمہ حلال کے ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لقمہ اگر حلال کا پیٹ میں جائے، ایک لقمہ اگر حلال کا پیٹ میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی احیاء کیمیائے سعادت کے اندر یہ بات بھی نقل ہے کہ بندہ مومن جب رزق حلال کے لیے، طلب معاش کے لیے، حلال رزق کی چاہ کے لیے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اسے ذلت محسوس ہوتی ہے، ایک آر محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہے نا کہ بھائی میرے پاس اتنی ڈگری ہے، یہ چھوٹا کام میں کیسے کروں، لوگ میرا مذاق بنائیں گے، میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں، یہ کام تو کسی غیر کے لیے، کسی دوسروں کے لیے ہے، چھوٹے لوگوں کے لیے ہے، کمزور لوگوں کے لیے ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میں اچھے عہدے میں جا سکتا ہوں، یہ چھوٹا کام کیوں کروں، یہ ذلت کی جگہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان کسب معاش کے لیے، رزق حلال کے لیے کسی ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے زمانے میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی پائی جاتی ہے نا، آر محسوس کرتے ہیں لوگ، یہ میرے قابل کا جاب نہیں ہے، یہ میرے اسٹیٹس اور لیبل کا کام نہیں ہے، یہ کسی نچلے درجے کے لوگوں کا کام ہے، یہ کسی چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ میرے پاس ڈگری ہے، میں اچھے خاندان کا پلا بڑا ہوں، میرے پاس ایک اچھا عہدہ ہونا چاہیے، میں اتنا ہینڈسم و خوبصورت ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے کام میں کیسے کروں۔ آج ایک الگ سی بات نوجوانوں کے اندر، انسانوں کے اندر آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتا جس چھوٹے کام کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، اس جگہ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے اور رزق حلال کے لیے جب وہ جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آیا، غریب لوگ سوچتے ہیں یار وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ دھن دولت والے لوگ ہیں، وہ اونچے پہلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہو گئی ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہو گیا ہے۔ سنیں، آپ کو اپنی غربت پر رونا نہیں ہے بلکہ فخر کرنی ہے
کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کی تلاش سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ نوجوان سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس نوجوان کے ہاتھ پر پڑی۔ کیا دیکھا میرے مصطفیٰ نے؟ اس کے ہاتھ کام کر کے ہاتھ کے اوپر کھدڑا پن آ گیا تھا، جیسے کوئی چمڑا ومڑا نکل جاتا ہے نا، کھدڑا پن نظر آ رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے اس کے اس ہاتھ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر قریب کیا اور اپنے لب مبارک سے اس ہاتھ کو بوسہ دیا، اس ہاتھ کو چوما، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اس ہاتھ کو بوسہ کیوں نہ دوں کہ جو ہاتھ رزق حلال کے لیے، کسب معاش کے لیے، اپنے گھر والوں کو رزق حلال دینے کے لیے کسی جگہ جا کر کے مشقت کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کو محبوب بناتا ہے، میں اس نیک بندے کے ہاتھوں کو بوسہ کیوں نہ دوں؟ اے لوگوں، اپنی غربت پر آج جو ہے تم لوگ آنسو بہا رہے ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر پائیں گے؟ اللہ نے کیا بنا دیا ہے؟ اللہ اگر مالدار بناتا، پیسہ والا بناتا، دیکھے رزق دینا، پیسہ دینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس طریقے سے چاہے امتحان لیتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ وہ مالدار آدمی ہے، وہ پیسہ والا آدمی ہے، وہ بنگلے والا آدمی ہے، یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول نے ایک کھردرے ہاتھ والے کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے، اور بوسہ دے کر کے فرمایا ہے میں اس کے ہاتھ کو بوسہ کیوں نہ دوں جس سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ اپنی غربت پہ ماتم نہ کرنا، بلکہ یہ سوچنا ہم رزق حلال کے لیے روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلنے کے بعد اپنے انہی ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، رزق حلال تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جاننا چاہتے ہیں رزق حلال کی برکتیں کیا ہے، رزق حلال کی اہمیت کیا ہے، رزق حلال کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ رزق حلال، یہ کسب معاش، یہ سارا کا سارا کام انبیاء نے کی ہے، اولیاء نے کی ہے، شہداء نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے۔ جب تم یہ کام کرتے ہو، ادھر تمہارے بچوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے، ادھر اللہ تم سے پیار بھی کرنے لگتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام کی سنتوں پر آپ کا عمل بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ انبیاء اکرام کی سنتوں پر آپ کا عمل بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ کے چکر میں مت رہنا۔ جو دیا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، جو محنتیں مشقتیں آپ کر رہے ہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سرکار نے پہلے کہا تجارت کرو۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تجارت کرنے کے لیے، کیا کروں؟ سرکار نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل ہے، چادر، ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ سرکار نے کہا جاؤ اسے بیچ آؤ۔ گیا بیچ کر کے آیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب جاؤ انہی پیسوں سے ایک کلہاڑی خرید لو اور اس کا دستانہ خرید لو۔ اللہ اکبر۔ گیا کلہاڑی خرید کر لایا، دستانہ خرید کر لایا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کلہاڑی کو اس دستانے میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کو اپنے غریب صحابی سے محبت کتنی ہے، اپنے غریب صحابہ سے پیار کتنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی کو ٹھیک کر دیا میرے مصطفیٰ نے، یعنی اس دستانے پر جو لکڑی کا ہوتا ہے ڈنڈا، اس ڈنڈے پر میرے مصطفیٰ نے خود سے کلہاڑی کو لگا دیا، اور لگانے کے بعد اس کلہاڑی کو اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ، محنت کرو اور اسے بیچ کر کے آؤ۔ اب وہ روزانہ نوجوان جانے لگا اور جا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، محنت کرتا، لکڑیاں لے کر کے آتا۔ حدیث پاک میں کہ 10-15 دن کے بعد واپس آیا سرکار کی بارگاہ میں، خوشی خوشی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 15 دن کے اندر اللہ نے مجھے 10 دینار سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، 10 دینار سے نوازا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کو رکھو، ایک حصہ اپنے تجارت کے کام میں لگاؤ، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا میری
میری ان باتوں پر عمل کرنا ہمیشہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری ان باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا. وہ نوجوان صحابی ویسا ہی کرتا رہا. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور مدینے میں جو سب سے پیسے والے لوگ تھے جب ان کی فہرست تیار کی گئی تو مورخین فرماتے ہیں سب سے اول نمبر پر جس کا نام تھا وہ اسی صحابی کا نام تھا جس صحابی کو میرے آقا نے تجارت کی تعلیم دی تھی. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے, تربیت ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. مگر آج ہمارا حال, ہم تجارت سے دور ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے بس شارٹ کٹ میں پیسہ ہمارے پاس آئے, سود کے ذریعے سے آئے, بیاج کے ذریعے سے آئے, حرام طریقے سے آئے, کسی بھی طریقے سے آئے, پیسے آنا چاہیے. اور آج لوگوں کا حال تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت بڑی بڑی داڑھی ہے مگر عالم یہ کہ جھوٹ پہ جھوٹ کاروبار ہے, تجارت میں جھوٹ پہ جھوٹ. اور کہتے ہیں اگر تجارت میں جھوٹ نہ بولے تو نفع نہیں ہوگا. آپ ایک بات کان کھول کر سن لیں, اللہ نے آپ کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے ملنا اتنا ہی ہے. اسے کوئی نہیں بڑھا سکتا نہ اسے کوئی گھٹا سکتا ہے. یہ چیز آپ کو دیا ہے کہ اب آپ کو سوچنا ہے کہ وہ جو مال آپ کو ملے گا, وہ جو رزق آپ کو دے گا, آپ کس انداز سے لینا چاہتے ہیں. اچھے پیرائے پہ لینا چاہتے ہیں یا شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ صحیح حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں, جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے, اس کی تقدیر لکھ کر جاتا ہے. کب مرے گا, کتنے سال تک جیے گا, اور شقی ہے سعید ہے, رزق کتنا دیا جائے گا, وہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. وہ آپ کے مقدر اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. اب اگر آپ اس پیسے کو چاہیں تو حلال طریقے سے کمائیں یا چاہے تو حرام طریقے سے. جو حلال طریقے سے کماتا ہے تکلیفیں ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ دیتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو آپ کتنی شارٹ کٹ اختیار کر لو, خسارہ آپ کو ہی ہے, نقصان آپ کو ہی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں تو بےایمانی کر کے جو ہے اتنا پیسہ کما لیا, وہ تو جو ہے سود کا لے کر کے کاروبار میں جو ہے گھپلا کر کے اتنا پیسہ کما لیا, اتنا ترقی کرے گا. میں نے کہا نا, اس بات پہ اتفاق نہیں علماء کا. جو مقدر میں ہے ملا اتنا ہی ہے, مگر اس نے اپنی ایسی تدبیر چلائی کہ اسی پیسے کو جو حلال سے ملنا تھا حرام طریقے سے اسی پیسے کو کمایا. ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب تک کاروبار میں جھوٹ نہ بولے کاروبار ترقی کر ہی نہیں سکتا, ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا غلط بات ہے, غلط بات ہے. امام اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں, عمر فاروق کی زندگی کا مطالعہ کریں, ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں, غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں. ارے غوث اعظم تو ایسے تاجر تھے کہ دور دور دوسرے ملکوں تک آپ کا سامان جاتا تھا, خرید و فروخت ہوتی تھی, مگر آپ بچپنے کے عالم بھی جھوٹ نہیں بولے. بچپنے کے عالم میں بھی جھوٹ نہیں بولے. اتنے دور دور ملکوں میں آپ کا کاروبار ہوتا تھا, ایک لفظ بھی جھوٹ کا نہیں نکالا, مگر کاروبار بڑھتا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار, اتنے پیسے والے کہ ان کا جو سونا چاندی تھا ان کے انتقال کے بعد آڑی سے کاٹا گیا تو آڑی ہی ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا, مگر سونے چاندی ختم نہیں. اتنے پیسے, یہ کاروبار جو کیا آپ نے جھوٹ کے بنا پر نہیں بلکہ سچ کے بنا پر. اس لیے کہ جھوٹ میں برکت نہیں ہوتی اور سچ میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. سچ میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. اب آپ اگر جھوٹ بول کر کما رہے ہیں ملنا اتنا ہی ہے جو آپ کے مقدر میں, اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا, اس سے کم آپ کو نہیں مل سکتا. جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ملنا اتنا ہی ہے, مگر یہ آپ کے اوپر چھوڑا گیا کہ آپ اس سے جو لیتے ہیں کس انداز میں لیتے ہیں, حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے لیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, امام الائمہ, کاشف الغمہ, سراج الامہ, امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اور کہا کہ اے نعمان, میں یہ کپڑے کی تھان بیچنا چاہتی ہوں,
آپ نے فرمایا کیا قیمت لوگی؟ کہا 100 درہم۔ آپ نے کہا نہیں اور بڑھاؤ، اس کی قیمت 100 درہم نہیں ہے، اور زیادہ ہے، تم نے کم کہا ہے۔ مجھے بتاؤ تاریخ کی کہ اوراق میں کوئی ایسا تاجر ملے گا، ایسا دکاندار ملے گا، ایسا تجارت کرنے والا ملے گا؟ ہر تاجر پیسہ گھٹانا چاہتا ہے، امام اعظم پیسہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت، نبی کی شریعت اور حدیث مصطفیٰ جنہوں نے پڑھا سمجھا وہ جان گئے کہ ترقی جو ہے، برکت جو ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے، وہ سچ بولنے میں ہے۔ آج ہمارے یہاں کا دستور کیا ہے؟ کوئی تھوڑا سا کمزور دماغ کا آدمی آ جائے تو بس لوٹ لو اس کو کس طریقے سے، وہ 100 کی چیز جو ہے 50 میں لے لو اور ادھر 200 میں بیچ دو، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں۔ مگر وہ امام اعظم ہے، سبحان اللہ، ان کے تقوی کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ عورت کہتی ہے، بوڑھی کہتی ہے 100 درہم۔ آپ نے کہا نہیں، اس کی قیمت کم ہے اور بڑھا۔ کہا ٹھیک ہے 200 درہم۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے اور بڑھا۔ کہا 300 درہم۔ آپ نے کہا یہ بھی کم ہے اور بڑھاؤ۔ کہا 400 درہم۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے۔ وہ بوڑھی اور کہتی ہے کہ اے نعمان تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، مذاق کرتے ہو بوڑھی عورت سے؟ میں بڑھاتی ہوں تم اور بڑھاتے اور بڑھاتے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ نعمان بن ثابت کہتے، امام کہتے ہمارے سبحان اللہ، میں کپڑے کا کاروباری ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کپڑے کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ یہ لے 500 درہم، اس کپڑے کی قیمت 100 200 300 400 نہیں ہے، بلکہ اس کپڑے کی قیمت 500 درہم ہے۔ اس لیے کہ آج چند پیسوں کی خاطر میں جھوٹ بول کر کے اس جھوٹ کی لعنت کو اپنے تجارت میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بول کر کے آج اس لعنت کو اپنے تجارت میں شامل کر لوں، جب خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور پوچھا جائے گا اے نعمان کیا کیا تھا تم نے؟ چند پیسوں کے لیے میری ایک بندی کے اوپر تم نے ایسا، میری بندی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ چند پیسوں کے لیے جو ہے اس کے کپڑے کو جھوٹ کی بنا پر خرید لیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اے ضعیفہ مجھے آج پیسہ دینا گوارا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں رسوا ہونا گوارا نہیں۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں کہنے کو ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات کیوں نہیں ہے؟ آج رزق حلال کے طرف ہمارے پاؤں کیوں نہیں بڑھتے؟ آج ہر نوجوان کی خواہش کچھ نہ کروں، محنت نہ کروں، بس ڈائریکٹ اوپر پہنچ جاؤں۔ اس کے لیے سٹا ہو، پتا ہو، جوا ہو، سود ہو، بیاج ہو، لین دین ہو، بیوپار میں جو ہے کسی کے مال کو ہڑپنا ہو، کسی اچھے مال کو دکھا کر کے خراب مال بھیج دینا ہو، یہ چیزیں شارٹ کٹ راستے اختیار کرتے ہیں، مگر کیوں نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو لقمہ ہمارے اندر جاتا ہے، یہ ہماری اولاد کے اندر جاتا ہے، اس حرام لقمے کی وجہ سے اللہ نہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، نہ ہمارے جو ہے رزق ہمارے جو ہے دعا قبول کرتا ہے، نہ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رزق جب تک حلال طیب نہ ہو دعا قبول نہیں۔ ارے دعا تو دعا، میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دور و دراز سے سفر کر کے آیا۔ آپ لوگ سنے ہیں علماء کرام سے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، سنے ہیں نا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص دور و دراز سے سفر کر کے آیا، اس کے بال جو ہے گرد آلود ہے، دھول میں اٹا پٹا بال ہے، دور سے سفر کر کے آیا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ہاتھ اونچی کر کے خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، یا ربنا یا ربنا دعا کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے اندر جو غذا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ ایسے شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یعنی کہ ایک انسان دور سے سفر کر کے آیا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے،
مگر پیٹ میں اگر حرام ہے میرے آقا فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آج ہمارے پیٹ میں اگر حرام کا لقمہ جائے، آج اگر ہمارا مال حرام کا ہو، ہمارے کپڑے اگر حرام کے پیسے کے ہو، ہمارا پینا اگر حرام کے پیسوں کا ہو، ہماری غذا اگر حرام ہی حرام ہو، ہم رات دن دعا کر لیں، ہماری دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج جو ہم پریشان ہیں، آج جو ہم ستائے جا رہے ہیں، آج جو ہم مارے جا رہے ہیں، آج جو ہمارے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، دعائیں پہ دعائیں ہو رہی ہے، قرآن خوانی کر کے دعائیں ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ کے دعائیں ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا نیک عمل کر کے ہم دعا کر رہے ہیں، مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارا کھانا حرام ہے، ہمارا پینا حرام ہے، ہمارا پہننا حرام ہے، ہماری غذا حرام ہے۔ اے لوگو، اگر تم چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو سب سے پہلے رزق حلال تلاش کرو، اس لیے کہ فرمایا گیا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حلال کا جاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک لقمہ اگر حلال کا پیٹ میں جائے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ جو ہمیشہ حلال کھاتا ہو اس کی دعا کیسے قبول نہ ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول نہ ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں حضرت ہم کو کیسے معلوم کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم کو کیسے معلوم کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم کیسے پتہ کریں ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہماری عبادتیں قبول ہو رہی یا نہیں؟ ہم کو کیسے معلوم چل جائے؟ میں کہنا چاہتا ہوں آپ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اگر اللہ نے آپ کو رزق حلال عطا کیا ہے تو سمجھ جانا تمہاری باتیں قبول ہے، اور اگر تمہارا رزق حلال کا نہیں حرام کا ہے تو سمجھ جانا تمہاری دعائیں قبول، عبادت قبول نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ رزق حلال ہے۔ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ رزق حلال ہے۔ آج تو بس آن دو بھائی، آن دو بھائی، کیسے بھی آئے بس آن دو، مگر یہ نہیں سوچا جو آپ لا رہے ہیں، جو آپ منگا رہے ہیں، آپ چلے جائیں گے، موج کوئی اور کرے گا، مستی کوئی اور کرے گا، مگر حساب وہ مستی خور نہیں دیکھا، حساب آپ کو دینا پڑے گا، حساب آپ کو دینا ہے، آپ کو حاضری دینی ہے۔ کمایا کیسے تھا؟ کس انداز سے کمایا تھا؟ کمی بیشی کی تھی؟ کسی کے مال کو ہڑپا تھا؟ کسی یتیم کے مال کو لوٹ لیا تھا؟ جھوٹ بول کر کمایا تھا؟ داڑھی بازی کر کے کمایا تھا؟ کس طریقے سے کمایا تھا؟ حساب آپ کو دینا ہوگا، آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور جب تک سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے ایک قدم بھی آپ کا پاؤں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس وقت تک کھڑا رہنا ہے۔ نہیں سنا آپ علماء کرام سے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، اور سود کھا کھا کے موٹے ہو گئے غافلو، حشر میں ساری چربی پگھل جائے گی، حشر میں ساری چربی پگھل جائے گی۔ اس لیے آج 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 اپنے مال کو حلال طریقے سے کمانے کی فکر کیجئے۔ آج نہیں سنبھلیں گے تو اس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اس دن کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا۔ جس بیٹے کے لیے آپ نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے وہ چند دن آپ کی محبت میں مبتلا ہوگا، آئے گا امام صاحب کو لے کر کے فاتحہ پڑھ دو میرے ابا کے قبر پہ، آئے گا حضرت کو لے کر کے دعا کر دو ہمارے ابا کے قبر، بس اتنے ہی کر سکتا ہے۔ وہ قبر میں جا کر کے آپ
آپ کی مشکلوں کو دور نہیں کر سکتا، آپ کی مشکلوں کو آپ کو دور کرنا ہے، آپ کی مشکلوں کے دور کا مداوا حل آپ کے پاس ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تم بچو، اگر چاہتے ہو کہ تم رب کی بارگاہ میں جو ہے کھڑے اس انداز میں ہو کہ رب راضی ہو، تو رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلانات سماعت کر لیں، بیٹھ جائیں۔ اعلان یہ سب سے پہلے، جشن عظمت قرآن و دستار فضیلت 24 تاریخ بروز پیر اٹھواڑے بازار میں، جس میں مفتی امان اللہ اشرفی صاحب کوٹا راجستھان سے تشریف لا رہے ہیں، دیگر علماء کرام رہیں گے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بالضرور شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور پروگرام مغرب کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک خوشخبری یہ کہ آپ کے شہر میں ایک مسجد ماشاءاللہ اہل سنت جماعت کی ایک اور مسجد جسے مسجد فہمیدہ انور کے نام سے جانا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس مسجد کے افتتاح بروز اتوار 23 تاریخ بعد نماز ظہر فوراً آل رسول شہزاد غوث اعظم حضور سید عبد القادر جیلانی میاں